آپ نے بھی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ زمین کی رگوں کو نچوڑے گا اور نچوڑ رہا ہے اور اپنے لیے شر پیدا کر رہا ہے، اور یہ بات ثابت ہے. تو ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے آپ آنے والی نسل کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ وہ مثال کے طور پہ ایٹم کی طرف اتنی دوڑ رہی ہے، جو آنے والی جنریشن ہے، وہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ غیر جانبدار دیا ہے. میں نے کسی منزل پر یہ عرض کیا تھا، پروردگار عالم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. قسم ہے نفس کی کہ اللہ نے اسے کتنا اچھا بنایا. فالہمها فجورها وتقواها، اور اس میں دونوں قوتیں رکھ دی، فسق و فجور کی طاقت بھی رکھی اور تقوی کی طاقت بھی رکھی. تو ہر انسان نیوٹرل ہے، ہر انسان غیر جانبدار ہے. میں اس کو مزید واضح کروں، چھری ایک غیر جانبدار آلہ ہے. اس چھری سے آپ چاہیں تو سیب کاٹ لیں اور اس چھری کو چاہیں کسی انسان کے پیٹ میں گھونپ دیں، تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے. تو پروردگار عالم نے جتنی بھی قوتیں آپ کو ودیت فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری غیر جانبدار قوتیں ہیں. اور اگر ان غیر جانبدار قوتوں میں اس قوت عقل کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرتے رہیں کہ بھئی یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ نیک ہے اور یہ بد ہے، تو کوئی سبب نہیں ہے کہ انسان سلام کی طرف اور امن عالم کی طرف نہ بڑھ جائے. بات ساری یہ ہے کہ اقتدار کی ریس ہے، توسیع پسندی کی ریس ہے، اور ہر انسان میں جو ایک حب جاہ پائی جاتی ہے، اس ریس نے ساری انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.